الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کا طریقہ سیکھیں گے، مسنون طریقہ سنت کے مطابق جو وضو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وضو کرنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، اور قبلے کی طرف منہ کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد نیت کرنی ہے کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کے بغیر وضو کر لیتا ہے پھر وہ جو آزاد دھو لیتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ والحمدللہ۔ جو شخص بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتی رہے گی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونے ہیں، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونے کم از کم 3 دفعہ دھونے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسواک کا نمبر آتا ہے، مسواک ہو تو 3 دفعہ دائیں اوپر والے دانتوں کو اور نیچے والے دانتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو گے۔ اوپر والا دانت آدھے جو ہیں اس پر مسواک کریں گے 3 دفعہ، پھر اس کو دھو لیں گے، پھر ادھر 3 دفعہ، پھر دھو لیں گے، پھر ادھر 3 دفعہ، پھر اس کو دھو لیں گے، پھر ادھر 3 دفعہ، یعنی ہر مرتبہ استعمال کرنے کے بعد اس کو دھونا ہے۔ یہ ہے سنت کے مطابق طریقہ۔ اس کے بعد کلی کرنی ہے۔ کلی اس طرح کرنی ہے کہ منہ میں کوئی جگہ خشک، کوئی پرزہ خشک نہ رہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کر لے۔ اس کے بعد ناک کا نمبر آتا ہے، چلو پانی کا بھر کر نرم گوشت تک پانی پہنچانا ہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو جھڑ تک پہنچا دو۔ اس کے بعد ناک صاف کرنی ہے بائیں ہاتھ سے، اور ایک چگلی انگلی جو ہے اس کو ناک کے اندر ڈالنا ہے، پھر ناک صاف کرنی ہے۔ اس کے بعد چہرے کا نمبر آتا ہے قدرتی بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، کان کے ایک لو سے کان کے دوسرے لو تک، یہ درمیان میں جتنا بھی حصہ ہے یہ دھونا فرض ہے، اور اس کو کم از کم 3 دفعہ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے ہاتھ کہنوں سمیت دھونا۔ ہاتھ کہنوں سمیت 3 دفعہ، پہلا دایاں دھوئیں گے، پھر اس کے بعد بایاں دھوئیں گے۔ دونوں ہاتھ 3 دفعہ دھونے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد سر کے مسح کا نمبر آتا ہے۔ کلمے کی انگلی اور انگوٹھے کو ٹچ نہیں کرنا، ان کو آپس میں ملانا نہیں ہے، یہ علیحدہ رہیں گی۔ باقی یہ 3 انگلیاں اور یہ 3 انگلیاں جو ہے ان کو اکٹھا کر لیں گے۔ جہاں پر قدرتی بال پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کر گدی تک پیچھے لے جائیں گے، گدی تک۔ پھر وہاں سے اب اس طرح آنا ہے کہ ہتھیلی ٹچ کر کے لانی ہے، باقی انگلیاں ٹچ نہ ہو۔ یہاں سے واپس لے آ کر اس کے بعد کانوں میں انگلیاں، کلمے والی انگلیاں مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، انگوٹھا ہے اس کو پیچھے سے آدھے کان تک تقریباً 3 دفعہ مارنا ہے۔ پھر ایک انگلی جو ہے اس کو کانوں میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد انگلیوں کے پشت کا نمبر آتا ہے، ان کو گردن کے سائڈ پر لگانا ہے، ملانا نہیں ہے، اس طرح لگا دینا ہے۔ بس آپ کا مسح ختم ہو گیا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد پاؤں کے ٹخنوں کا نمبر آتا ہے۔ پاؤں کے ٹخنوں جو ہے پاؤں کا نمبر آتا ہے، پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھونا ہے۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ چگلی انگلی، دائیں پاؤں کی چگلی انگلی سے شروع کر کے ان کے درمیان میں خلال کرتے آنا ہے اور انگوٹھے پر ختم کرنا ہے۔ بائیں کا انگوٹھے سے شروع کرنا ہے اور یہی بائیں ہاتھ کی چنگلی انگلی سے اس کے اندر مسح کرنا ہے، پہلے انگوٹھے کے درمیان، پھر اس طرح چلتے چلتے چنگلی انگلی تک۔ یہ ہوا وضو کا مکمل طریقہ۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے پاک کرنے والوں میں اور توبہ کرنے والوں میں کر دے۔ اس کے بعد جو شخص اسی طرح صحیح طریقے سے وضو کر لیتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور جس دروازے سے چاہے جا سکتا ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد جو شخص 1 دفعہ سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صدیقین کے ساتھ کر دیتا ہے، اور جو 2 دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کے ساتھ، اور جو 3 دفعہ سورہ قدر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
اس کو اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اور جو شخص سورہ قدر وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔